اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور رمضان کی یہ بابرکت ٹرانسمیشن جس میں ہم علماء اکرام کو مدعو کرتے ہیں، نعت خواں حضرات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، علماء اکرام سے ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ کے احکامات سنتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سنتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، اللہ کا قرآن ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نعت خواں حضرات ہمیں حضور کی بارگاہ کی زیارت کرواتے ہیں، مدینے کی گلیوں کی سیر کرواتے ہیں، سنہری جالیوں کی یاد تازہ کرواتے ہیں، گنبد خضرا کا خوبصورت منظر دکھاتے ہیں اپنی آواز میں، خوبصورت آواز میں۔ ناظرین، الحمدللہ رمضان کا بابرکت مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں انسان جتنا گناہگار ہو، اللہ رب العزت اسے موقع عطا فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، جتنا ہو سکے مجھے راضی کر، جتنا ہو سکے تو اس بابرکت مہینے کے اندر مجھے راضی کر اور جنت حاصل کر۔ کیوں کہ اللہ رب العزت نے اس بابرکت مہینے کے اندر جہنم کے دروازوں کو بند کر رکھا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول رکھا ہے، اللہ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے۔ کوئی ہے جو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حاصل کرے، کیونکہ اللہ کی رحمت چھما چھم برسنے کے لیے ہر وقت ہم وقت تیار بیٹھی ہے۔ ناظرین کرام، یہ بابرکت مہینہ ہمیں قرآن کی یاد بھی دلاتا ہے، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں قرآن کا نزول ہوا، اسی مہینے میں ناظرین اکرام بہت سے ہمیں وہ واقعات نظر آتے ہیں جس پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جس کو ہم جاننا چاہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ، ایک جنگ جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ ناظرین، آج 18واں روزہ، 17ویں روزے کو جنگ بدر کا سلسلہ ہوا تھا۔ 18واں روزہ آج ہم الحمدللہ افطار کر چکے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم جنگ بدر کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ جنگ بدر آخر کیا وجہ پیش آئی کہ جنگ کا سما ہو گیا، جنگ تک بات پہنچ گئی، اور اس جنگ کے بعد کا کیا سلسلہ رہا، اور صحابہ اکرام نے کس انداز میں اس جنگ کے اندر حصہ لیا۔ ہم یہ جانتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ بدر جہاں میدان تھا وہاں کا دورہ کیا تو حضور نے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہاں فلاں کافر گرے گا، یہاں فلاں کافر گرے گا۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں اشارہ کیا، جہاں جہاں نشان لگائے، خدا کی قدرت کی قسم ہمیں وہاں وہ کافر مرا ہوا نظر آیا، ہمیں وہاں وہ کافر نظر آیا۔ ناظرین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں سر رکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، میرے مالک مولا، مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا فرمانا۔ یہ گنے چنے مسلمان ہیں، آج اگر یہ ہار گئے جنگ تو تیرا نام لینے والا قیامت تک کوئی نہیں رہے گا۔ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ مفتی صاحب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت خوبصورت انداز کے مالک، نور ہدایت کو ہمیشہ رونق بخشتے ہیں، الحمدللہ آج نور رمضان کا حصہ بنے ہیں، آج 18واں روزہ ہے۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میری مراد محترم المقام جناب مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج مفتی صاحب؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ سنائیے، آپ خیریت سے؟ اللہ کا احسان، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ کافی لمبا گیپ رہا ہے مفتی صاحب، آپ کو بہت مس کیا ہم نے، لیکن آج جنگ بدر، یہ خوشی کا موقع ہے جنگ بدر کے حوالے سے، کیونکہ اس میں بڑی خوشخبریاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس پر آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اور ناظرین کرام، ہمارے جو معزز دوسرے مہمان، جو معزز مہمان ہیں، بہت خوبصورت آواز کے مالک، کوئی ایسا چینل نہیں ہے جس پر یہ چہرہ نظر نہ آتا ہو، اور کوئی ایسا شہر نہیں جہاں یہ چہرہ اور یہ ہمارے بھائی نہ جاتے ہوں۔ انہیں ماسٹر کہا کرتے ہیں اور بہت خوبصورت آواز کے مالک ہیں، ماسٹر سمیر احمد ان کا نام ہے۔ آئیے ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے حامد بھائی؟ الحمدللہ سمیر بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کے آنے سے یقین مانیے بڑی خوشی ہوئی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور ناظرین کرام، انشاءاللہ سمیر بھائی سے ہم حمد باری تعالیٰ سننے کا انشاءاللہ یہ موقع جو ہمیں ملا ہے، ان کی آواز سننے کا، حمد باری تعالیٰ پیش کریں گے۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں محمد حمزہ احمد، جو بہت خوبصورت آواز کے مالک، خوبصورت انداز میں حضور کی ثنا کرتے ہیں، انہیں بھی ہم ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم حمزہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت بہت شکریہ، بہت بہت نوازش، تشریف آوری کا شکریہ۔ میں گزارش کروں گا پروگرام کا آغاز کریں، ماسٹر سمیر احمد صاحب کی آواز ہو اور ہم خانہ کعبہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ جی۔ حاضر ہے
تیرے دربار میں ہم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم ہے بت سے ہار کے گردن خم ہے ہر آنکھ ندامت سے نم ہے ہر آنکھ ندامت سے نم ہے ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم میری آنے والی سب نسلیں تیرے در تیرا در دیکھے تیرے در تیرا در دیکھے اسباب ہو ان کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں غم اللہ کرم اللہ کرم کیا بات ہے ماسٹر سمیر صاحب، بہت خوبصورت انداز پایا آپ نے، بہت خوبصورت آواز پائی آپ نے۔ اللہ کریم آپ کا پڑھنا قبول فرمائے اور اس پاک محفل کے صدقے، اس پاک خوبصورت کلام کے صدقے، ان خوبصورت الفاظ کے صدقے اللہ پاک ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین اکرام، موضوع ہے جنگ بدر کا،
اور مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گا باقاعدہ ہم اپنے اس موضوع کا آغاز کریں. مفتی صاحب ارشاد فرمائیے گا، جنگ بدر کا سما ہے، صحابہ کرام جوش در جوک، ذوق در جوک، اور خوشی چہرے پر مسکراہٹ ہے، اور بڑے جذبے کے ساتھ جنگ بدر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اور اچانک سے ہوا. کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. سب سے پہلے تو حامد بھائی آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں، آپ کا بھی اور اتنے زبردست پروگرام میں نور رمضان، اس سے جی. پہلے نور ہدایت میں آپ جی. کے ساتھ سعادت ملتی تھی گفتگو کرنے کی. آج رمضان کے نور میں ہم سب موجود ہیں. کیا بات ہے، اور کیا زبردست آغاز ہوا ہے. وہ نور ہدایت ملی ہے تو رمضان میں ہم نے الحمدللہ آپ کی صحبت یہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ سما ہوتا ہے نا، ایک ماحول یا ایک سما جو باندھ دیتے ہیں، وہ ہمارے بھائی نے بڑا زبردست کلام بے پڑھا شک ہے. بالکل جی، موقع بالکل. کی مناسبت سے بھی ہے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کی لمحہ لمحہ ساعات جو ہے ایسی بابرکت گھڑیاں ہیں کہ انسان جب روزے رکھتا ہے، انسان جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے ذوق میں، اس کے شوق میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. جی جی بے یہ رمضان یہ کیفیات صرف رمضان میں ہی پائی جا ایسا ہی ہے سکتی جی، ہیں. بالکل جی. رمضان المبارک کو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی امت کا مہینہ قرار دیا ہے. سبحان اللہ. اور آپ یہ دیکھیں جو موضوع ہمارا ہے یہ تو ایک طرف ہے ہی، اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے کارنامے اور بڑی بڑی شان والی باتیں جو ہیں وہ ماہ رمضان المبارک میں ہوئی. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اگر ہم نظر کریں، فتح مکہ رمضان میں ہو رہا ہے، غزوہ بدر رمضان میں ہو رہا ہے. تو یہ بڑے بڑے مارکے. پھر پاکستان آپ کو جی پتا جی ہوگا جی جس 27 تاریخ کو رمضان. پاکستان معرض وجود میں آیا وہ بھی 27 رمضان جی جی المبارک بے ہے. شک. شب قدر بھی اللہ رب العالمین نے اسی ماہ رمضان المبارک میں رکھی ہے. بلکہ صرف شب قدر نہیں ہے، 5 راتیں اللہ نے دی ہیں. باقاعدہ اگر دیکھا جائے تو ابھی 2-3 تاریخوں کے بعد یہ تاریخیں آ جائیں گی. جی. تو 21 سے لے کر 29 تک 5 راتیں ہیں. ہو نہ ہو کم از کم بندہ 2 رکعت پڑھ کے ان راتوں میں اللہ رب العالمین کا قرب سمیٹنے کی کوشش کرے. کیونکہ حامد بھائی یہ راتیں جو ہے نا یہ رمضان میں ہی آئیں گی، جی جی. اور رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں ہم برکتیں سمیٹ سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ماحول جو ہے رمضان کا ہے سارا. اللہ رب العالمین ہمیں خوب جس طرح بھائی نے بہترین دعائیں کی، اللہ رب العالمین زہ نصیب ہمیں رمضان کی برکتیں مکہ مدینہ میں سبحان اللہ. زہ نصیب. جہاں تک غزوہ بدر کی بات ہے تو آپ نے کہا نا جوک در جوک اور شوق در شوق صحابہ کرام ایک غزوہ بدر کی طرف بڑھ رہے تھے. یہ بہت زبردست قسم کا تاریخی معرکہ ہے، اور یہ اس سے پہلے بھی غزوات یا سرایا تو ہوئے، لیکن پہلا معرکہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب باقاعدہ کفار و مشرکین کے ساتھ لڑے ہیں. باقاعدہ کفار و مشرکین کے ساتھ معرکہ سجا ہے، میدان سجا ہے. اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سرایا بھیجے، مختلف غزوات کی صورت ہوئی، لیکن وہ جنگ بن نہیں پائی. یہ سن 2 ہجری کا واقعہ ہے اور رمضان کا مہینہ ہے. ہوا یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے قبل ابو سفیان کا ایک تجارت کا قافلہ جو ہے وہ مکہ سے شام کی طرف روانہ ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعاقب میں کچھ صحابہ کرام کو بھیجا، لیکن وہ تعاقب میں ان کو مل نہیں سکے، وہ قافلے والے نکل گئے. واپسی میں ایسا ہوا قبیلہ بنو حدر کا ایک شخص جو ہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بھیجا تھا. تو وہاں قبیلہ بنو حدر کا شخص قتل کر دیا گیا. جب قتل کر دیا گیا تو وہ صحابہ کرام واپس آئے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد کفار اور مسلمانوں کے اندر ٹھن گئی. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں تھے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 13 سالہ جو زندگی ہے انتہائی ظلمت والی، انتہائی ظلم و دہشت والی، صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے پریشان کن زندگی تھی. اللہ رب العالمین نے ہجرت کا موقع عطا فرمایا کہ اے اللہ کے نبی آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کر دیں. اب حامد بھائی جب مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی تو مشرکین مکہ کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سکون میں آ جائے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب جس ہستی سے، جس شخصیت کی تم نے بے قدری کی، اللہ رب العالمین نے اپنا حبیب تمہیں دیا، اہل مکہ کو دیا، تم نے اس حبیب کی بے قدری کی، تو اب تمہیں
صبر کر لینا چاہیے. اب تمہیں جیلسی اور حسد کا شکار نہیں ہونا چاہیے. مگر ہوا کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے تو مدینہ طیبہ میں اسلام کا یہ جو شجر ہے یہ پھلنے پھولنے لگ گیا, یہ بڑھنے لگ گیا, صحابہ کرام کی تعداد میں اضافہ ہونے لگ گیا, بڑھنے لگ گیا. جب یہ تعداد بڑھنے لگی تو مشرکین مکہ سے یہ برداشت نہیں ہوا. اب وہ جو ہے طرح طرح کی کوششیں کرنے لگے مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا, یہاں بہت سی تفصیل ہے, میں جانتا ہوں ہمارا پروگرام بہت مختصر ہوتا ہے, میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ مشرکین مکہ کو سکون نہیں آیا ہے, مشرکین مکہ اب بھی ہماری مخالفت پر اترے ہوئے ہیں, اب بھی ہمیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں, تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پلاننگ کو, اپنی تدبیرات کو چینج کیا, اپنی تدبیرات کو تبدیل کیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قافلوں کا تعاقب کیا. تو یہ ابو سفیان کا قافلہ جو سن 2 ہجری میں سفر پر گیا تھا, واپسی جب ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا, فرمایا کہ ابو سفیان کے قافلے کو ہم نے واپس اس کے شہر مکہ جانا نہیں ہے, جانے نہیں دینا, اس قافلے کو روکنا ہے. وجہ کیا تھی کہ ان کے زور کو کم کرنا ہے, کیونکہ وہ تو پیہم جو ہے مسلمانوں کو نقصان اور تکلیف پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں. یہ بنیاد بتانا اس لیے ضروری ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قافلے کی پاداش میں تعاقب میں گئے کیوں, صحابہ کرام گئے کیوں. جب آپ کو بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہوگا تو آپ یہ بات کریں گے. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مشرکین مکہ پاداش میں رہتے تھے, اس تعاقب میں رہتے تھے, اس چال میں رہتے تھے, کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے. حالانکہ مسلمان اہل مکہ کی بھی تعداد سے کم تھے اور اہل مدینہ کی تعداد سے بھی کم تھے. وہ تو رب العالمین نے کرم فرمایا, صحابہ کرام نے استقامت دکھائی, تو اللہ رب العالمین نے مدینہ میں بھی مکہ میں بھی حضور کی حیات ظاہری میں ہی مکہ مدینہ دونوں میں اسلام کا جھنڈا لہرایا. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا, ایک عشق و محبت کی داستان ہے, ایک ماحول ہے. اب صحابہ کرام موجود ہیں. اچھا, جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو بیعت ہوئی تھی, بیعت عقبہ. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ سے, جو مدینہ کے رہنے والے صحابی تھے وہ انصار کہلاتے تھے, انصار صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا. عہد یہ لیا کہ تم نے مدینہ میں ہماری مدد کرنی ہے. حامد بھائی, انہوں نے یہ تو کہا تھا کہ ہم نے یا رسول اللہ آپ کے مدد کرنی ہے اپنے گھروں میں رہ کر, لیکن یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ یا رسول اللہ اگر آپ مدینہ سے باہر نکلے, آپ مدینہ سے باہر نکلے تو ہم آپ کی مدد کریں گے, یہ بات نہیں ہوئی تھی. اور اب موقع آ رہا ہے مدینے سے باہر جانے کا, اب موقع آ رہا ہے مدینے سے باہر جانے کا. تو اب جب یہ موقع آ رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے لگ گئے. اپنے صحابہ کرام کو, انصار اور مہاجرین صحابہ کو جمع فرمایا اور فرمایا, اے میرے صحابہ تم کیا کہتے ہو, ہمیں تعاقب کے نکلنا چاہیے یا نہیں؟ مہاجرین صحابہ تو تیار تھے, وہ تو لبیک کہتے ہوئے اپنے گھر بار, اپنا خاندان, اپنا مال سب کچھ چھوڑ کر مدینے میں آ گئے. اب تو ان کا جینا مرنا سب کچھ سرکار تھا, سب سرکار تھا. لیکن یہاں بات امتحان یا جن سے پوچھا جا رہا تھا وہ اہل مدینہ تھے, وہ مدینہ والے تھے. گویا اگر اس کو تھوڑا سا عشق کی زبان میں بولا جائے تو اب مخاطب جو تھے وہ اہل دل تھے, اہل عشق تھے نا. مدینے والے اتنی محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بیعت کی نا, عرض کی یا رسول اللہ اگر مکہ فتح ہو جاتا ہے, بعد میں مکہ فتح ہو جاتا ہے, ابھی تو مکہ والے آپ کے ساتھ نہیں دے رہے, لیکن بعد میں مکہ کے حالات اگر تبدیل ہو جاتے ہیں تو پھر یا رسول اللہ آپ ہمیں چھوڑ کر تو نہیں چلے جائیں گے. اللہ, عشق کی بات ہے نا, یا رسول اللہ چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے. اب یہاں حضور ان سے مخاطب ہیں, بار بار ان سے مخاطب ہیں, وہ مخاطب ہیں. حضور فرماتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے, ہمیں جانا چاہیے بدر کی طرف, ہمیں جانا چاہیے ابو سفیان کے قافلے کے تعاقب میں؟ تو انصار صحابہ کے سردار حضرت مقداد کھڑے ہو گئے, اور حضرت سعد کے بارے میں بھی ہیں, وہ کھڑے ہوئے, حضرت معاذ کے بھی کلمات ہیں یہاں پر, کھڑے ہو گئے انصار صحابہ اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم موسیٰ کے حواریوں کی طرح, موسیٰ کے صحابیوں کی طرح یہ نہیں کریں گے فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, کہ اے اللہ کے نبی آپ اور آپ کا رب جائیں, آپ جا کر لڑیں. نہیں, ہم یہ بات نہیں کہیں گے, بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں آپ کو کہ آپ ہمیں کہیں ہم سمندروں میں بھی گھوڑے ڈالیں گے, صحراؤں میں بھی اپنے گھوڑے دوڑا دیں گے, جہاں آپ جائیں گے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے, آپ سے آگے بڑھ کر اپنی جانیں آپ کو نچھاور کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جذبات دیکھے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ یہ لشکر جو جس دعا کا ہم نے تذکرہ کیا, یا اللہ یہ لشکر مختصر ہے,
مختصر لشکر ہے، 313 کی تعداد ہے، اور مزے کی بات اس میں انصار صحابہ کی تعداد زیادہ تھی، اچھا 240 پلس انصار صحابہ تھے اور 70 مہاجرین صحابہ تھے۔ اللہ اکبر، اب اندازہ اللہ لگائیں 313 کا یہ لشکر غزوہ بدر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ یہ ابھی تازہ ہجرت تھی مکہ سے مدینہ؟ بالکل، یہ جی سن ہجرت کے پہلے سال جو ہے، ہجرت کے پہلے سال جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے جی جی ربیع الاول کے مہینے میں، اور رمضان آیا ہے، پھر دوسرا رمضان تقریباً 1.5 سال کے بعد یہ مشرکین مکہ کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے۔ اچھا، ہوا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ بدر میں پہنچا نا، بدر جی کی جی پہاڑی پر پہنچا، موقع پر پہنچا، تو ابو سفیان کا قافلہ نکل چکا تھا، اچھا وہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اب صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کی تیاری کر رہے تھے، جب ابو جہل کو یہ پتہ لگا نا، جو متکبرین کا سرغنہ تھا، جی اس امت کا فرعون، اس امت کا نمرود اور شداد جو تھا، وہ ابو جہل جو ہے تیش میں آ گیا۔ وہ کہنے لگا اچھا وہ ہمارے تعاقب میں آئے، تو اس نے پورا پلان بنایا، اور پلان بنانے کے بعد اس نے وہاں سے تیاری کر کے وہ مقابلے میں آیا۔ مفتی صاحب انشاءاللہ اس واقعے کو ہم کنٹینیو کریں گے، کیونکہ عشق کی بات ہے۔ یہ تو ابھی آپ نے ابو جہل کا نام لیا، صحابہ کرام کی ابھی تذکرہ چھیڑ رہا تھا اور ابھی چھیڑے گا، عشق کی بات ہوگی تو کیوں نہ ہم عشق کی لڑی گنبد خضرا سے بھی جوڑ لیں۔ اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سے محمد حمزہ احمد موجود ہیں۔ میں چاہوں گا حمزہ احمد آپ کی آواز ہو، گنبد خضرا کے ہمسائے میں کھڑے ہیں، حضور کا عشق دل میں لیے۔ جی وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں۔ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہو جتنی بار ہو، ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہو جتنی بار ہو، ہر بار سنتے ہیں۔ میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرا ہے احساس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل
دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے تڑپنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں۔ مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز، ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت اس آواز میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ درود شریف کا ورد جاری رکھیں، کیونکہ سرکار سنتے ہیں۔ وہ آقا ہی نہیں جو اپنے غلام کا جواب نہ دے، غلام کا جواب مل گیا، یقین جانی کمال ہو جائے گا اور مدینے کا بلاوا آ جائے گا۔ ناظرین کرام، ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان، میں ہوں آپ کے ساتھ حافظ حامد رضا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب، جن سے ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جنگ بدر کے حوالے سے، اور نعت خواں حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں ماسٹر سمیر احمد صاحب، اور الحمدللہ ابھی جن کی آواز میں آپ نے کلام سنا محمد حمزہ احمد صاحب۔ مفتی صاحب، جنگ بدر کا سلسلہ ہے، جنگ بدر کے حوالے سے ارشاد آپ فرما رہے ہیں۔ مفتی صاحب، 313 سرکار تو جانتے تھے سامنے ہزاروں کا لشکر ہے، یہاں 313 ہیں، تو یہ جذبہ، یہ جنون، یہ شوق، کیا حضور جانتے تھے کہ ہم نے فتح حاصل کر لینی ہے؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ حامد بھائی، جب پچھلی دفعہ ہم بات کر رہے تھے جی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ایک راز ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے وہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ مطلب ان طاقتوں اور ان عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے صرف ایک جملہ کہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے دیگر انبیاء کو اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے، کسی کو اپنے خالق ہونے کا مظہر بنایا ہے، کسی کو اپنی رزاقیت کا مظہر بنایا ہے، کسی کو اپنے حسن و جمال میں سے خاص حصہ عطا فرمایا ہے، مگر اپنے حبیب کو اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کا مظہر بنایا ہے۔ ذات خدا کا مظہر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، مگر جہاں اتنی عظیم ہستی ہے، جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو اتنا اعلیٰ اور اتنا اونچا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہیں دوسری طرف ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا طرز زندگی اپنایا ہے کہ بندہ دیکھ کر کہے کہ یہ عجیب معاملہ ہے کہ ایک طرف ذات خدا کا مظہر ہے، ایک طرف ذات خدا کا مظہر ہے۔ اس بات کو تھوڑا آسان کر دوں، جیسے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، امام ترمذی لے کر آتے ہیں، فرماتے ہیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کا ماحول یہ تھا، کوئی 3 دن ایسے نہیں گزرتے تھے جس میں ایک دن فاقہ نہ ہو۔ ایک طرف یہ حال ہے کہ ایک دن فاقہ نہ ہو، دوسری طرف اگر ہم دیکھیں
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ سے ہی فرما رہے ہیں، اے عائشہ اگر مجھے رب نے وہ طاقتیں عطا فرمائی ہے، اگر میں حکم دوں نا تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مزاج دیکھیں. اسی طرح ایک اور میں مثال جی جی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، جی بے شک امام الانبیاء ہیں، بے شک. لیکن جب مکہ میں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو کفار کی اتنی ہمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گربان مبارک سے چادر ڈال کر کھینچ رہے ہیں اور اس کے نشان بھی آ رہے ہیں. طائف میں ان بچوں کی اتنی ہمت ہے، اتنی جرت ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو زخمی کر رہے ہیں اور وہاں سے خون بھی رس رہا ہے. دوسری طرف ہم دیکھیں تو دوسری طرف ہم دیکھیں تو مسجد اقصی ہے اور وہاں سارے انبیاء موجود ہیں، مگر امامت کا تاج جسے پہنایا جا رہا ہے وہ رسول اللہ سبحان اللہ بے شک. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھنے کے لیے پہلے انسان کو مومن کامل بننا پڑے گا، ایمان کی حلاوت کو حاصل کرنا پڑے گا، پھر یہ ذات کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کی سمجھ میں اس کے قلب میں اترے گی. تو اب جب بدر کا معرکہ تھا، اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب سے وعدہ تو کر لیا تھا کہ اے حبیب آپ سے وعدہ ہے اللہ رب العالمین آپ کو فتح عطا فرمائے گا. اسی واقعے کا تذکرہ، اسی وعدے کا تذکرہ جب بدر میں کفار اور مسلمان آپس میں تلواریں لڑ پڑی تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس خیمے میں جو عریش نام کا خیمہ بنایا تھا اپنے، اس خیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے. اور مورخین نے لکھا ہے اتنا زبردست اور اتنی محبت کرنے والا یہ لمحہ ہے جس کا آپ نے مقدمے میں تذکرہ بھی کیا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، یا اللہ یا رب العالمین یہ جو تیرا لشکر آیا ہے، یہ جو میرے صحابہ کی تعداد آئی ہے، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو اس کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور حضور اتنی گریہ و زاری کے ساتھ، اتنا رو کر، اتنے آنسوؤں کے ساتھ دعا فرما رہے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر چادر تھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ چادر گر جاتی تھی اور سیدنا صدیق اکبر وہ چادر اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر رکھتے تھے اور فرماتے تھے یا رسول اللہ آپ سے آپ کے رب نے وعدہ کیا ہے، وعدہ پورا کرے گا. آپ سے آپ کے رب نے وعدہ کیا ہے، وعدہ کرے گا. حضور پہ ہم دعا کرتے جا رہے ہیں، یا اللہ اس میری قوم کو فتح عطا فرما، میرے علی کو فتح عطا فرما، میرے عثمان کو فتح، میرے فاروق اعظم کو فتح عطا فرما. یہ صحابہ کرام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر حضور صحابہ کو یاد کر کے کہ یا اللہ میری امت کو فتح عطا فرما. اور وہ فتح کیا ہوا کہ دوسری طرف بھرپور طاقت کے ساتھ، بھرپور اونٹوں کے ساتھ، بھرپور چمک اور چمک کے ساتھ صحابہ کرام کے مقابلے میں ابو جہل کا لشکر آ رہا ہے، 1000 سے زائد کی تعداد ہے اور یہاں 313 ہے. 313 میں بھی 30 سوار ہیں، چند تلواریں ہیں، چند گھوڑے ہیں اور یہ مقابلے میں جا رہے ہیں. مگر اللہ رب العالمین نے جو وعدہ فرمایا تھا، فرمایا لن یکفیکم ان یمدکم بثلاثۃ آلاف او بخمسۃ آلاف من الملائکہ. اللہ رب العالمین نے 3000 پھر 5000 کے ذریعے. اور پھر صحابہ فرماتے ہیں ہم نے باقاعدہ فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا، فرشتوں کی مدد کو دیکھا. سبق یہاں سے یہ ہے کہ تم اپنی تعداد پر، یہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس موقع کو بیان کرتے ہوئے چوتھے پارے میں فرمایا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. مدد اور فتح اور نصرت جو ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. انسانوں کا، مومنین کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کر کے میدان میں نکل جائیں. جب وہ میدان سجا دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین پھر فرشتوں کو بھیج کر مدد فرما دیتا ہے. مفتی صاحب بات مدینے کی چل رہی ہے، جب آپ مدینہ شریف اللہ آپ کو سب کو لے کر جائے، جب جاتے ہیں نا، جبل ملائکہ بھی وہاں موجود ہے، بدر کا مقام بھی انسان مدینے سے قریب ہے، وہاں بھی جاتے ہیں اور بھی بڑی زیارتیں وہاں موجود ہیں. پھر بدری صحابی آئے ہیں، کیا بات ہے، میں اس پر بھی میں سوال کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں مدینے کا ذکر چھیڑا ہے تو کیوں نہ حضور کی بارگاہ میں التجا ہو، یا رسول اللہ ایسا انتظام ہو جائے سلام کے لیے سارے غلام حاضر ہو جائیں، ماسٹر سمیر صاحب کی آواز ہو اور ہم حضور کی بارگاہ میں جانے کی تمنا لے بیٹھے ہیں. حضور سا کوئی انتظام ہو جائے، حضور سا کوئی
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے. سبحان اللہ بے شک جی کمال ہو جائے. حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے. حضور جو کہہ دے تو سبحان اللہ سبحان اللہ ہو جائے. حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے. مدینے جاؤ پھر دوبارہ پھر سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے جاؤ پھر دوبارہ پھر جاؤں تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے. سلام کے لحاظ غلام ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماسٹر سمیر صاحب میں چاہوں گا آپ یہ ارشاد فرمائیں یہ جذبہ یہ ذوق یہ مطلب یہ جنون یہ کب سے ہے حضور کی نعت پڑھنے کا؟ ماشاء اللہ حمید بھائی الحمدللہ مجھے سرکار کا ذکر کرتے ہوئے الحمدللہ 24 سال ہو گئے الحمدللہ. اور یہ ذکر وہ ہے کہ بس عشق جب تک یہ نام نہ لوں تو یہ روحانیت مجھے نہیں ملتی. اور جب یہ پڑھتا ہوں تو حضور کے ذکر میں وہی بات آپ کی آ گئی کہ گنبد خضرا کا دل میں تصور ہوتا ہے اور یہی سوچتا ہوں کہ کیا پتا کون سا لفظ کون سا نقطہ حضور کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. بس عشق میں پڑھا جاتا ہے اور سوچتا ہوں کہ عشق میں ہی حضور کا ذکر کرتا رہوں. بس اللہ قبول فرمائے. میں نے چینل پہ دیکھا تھا ڈاکٹر عامر لیاقت محمد اللہ ان کی مغفرت فرمائے انہوں نے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ سبی الدین سبی رحمانی کے کلام کا حق ادا کیا ہے. بالکل یہی بات جی ایسا ہوا. بالکل بالکل یہی بات ہے. ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. الحمدللہ یہ آواز سدا سلامت رہے. میرے بھائی ہیں یہ محبتوں کا سلسلہ بھی جاری رہے. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب وقت بہت مختصر ہے 2 منٹ کا وقت ہے. میں چاہوں گا ناظرین کو ہمارے جو ناظرین اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں رمضان کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جنگ بدر سے ہمیں کیا حاصل کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں دونوں کو کنکلوژن کرتے ہوئے دونوں کو ملاتے ہوئے ایک بات کروں گا کہ غزوہ بدر اور رمضان ہمیں 2 سبق دیتا ہے. رمضان المبارک جو ہے ہمیں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کا درس دیتا ہے. سبحان اللہ. اور روایات کا خلاصہ یہ ہے جو شخص اپنے نفس کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتا نا وہ کفار کے ساتھ بھی جہاد نہیں کر سکتا. کیونکہ روحانی طاقت جب ہوتی ہے
تو پھر میدان میں آپ کو اللہ رب العالمین توفیق عطا فرماتا ہے کہ آپ تلوار اٹھائیں. تو دشمن خدا اور دشمن رسول کے مقابلے میں تلوار اٹھانے کا موقع آئے تب کی تب دیکھی جائے گی. جی. اس وقت ہم رمضان میں موجود ہیں اور رمضان ہمیں درس دے رہا ہے کہ اپنے نفس کو کس طرح ہم نے اپنے نفس کو روکنا ہے، اپنے نفس کی خواہشات سے بچنا ہے. نفس چاہتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، پسند آ رہی ہے، تو لیکن چونکہ ہے حرام، ہے غلط، تو اس سے بندہ روک لے. وجہ یہ ہے کہ رمضان نے آپ کو درس دیا نا کہ آپ نے 15 سے 16 گھنٹے وہ چیز جو حلال ہے، چائے حلال ہے، مشروبات حلال ہیں، پانی حلال ہے، کھانا حلال ہے، روٹی حلال ہے، ان حلال کاموں سے، حلال چیزوں سے آپ نے اپنے آپ کو 16 گھنٹے روک لیا. جی. تو جب آپ رمضان کی برکت سے، روزے کی برکت سے 16 گھنٹے اپنے آپ کو حلال سے آپ نے روکا ہے، تو کیا جو حرام چیزیں ہیں ان سے آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو نہیں روک سکتے؟ جب آپ اپنے آپ کو روک لیں گے، نفس کے ساتھ جہاد کر لیں گے، یہ جہاد اکبر ہے. جب یہ جہاد اکبر کر دیں گے تو پھر آپ کا دل اور آپ کا یہ جو قالب ہے نا، یہ مچل رہا ہوگا. جس طرح ابھی تو بہت کچھ رہ گیا کہ چھوٹے چھوٹے صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آ کر پتہ ہے کیا عرض کرتے تھے؟ حامد بھائی ہمیں بھی یا رسول اللہ اجازت دیں. حضور نے فرمایا تمہاری عمر کم ہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے ان کو بھی تو اجازت دی ہے، ان کی بھی عمر اتنی ہے، چلے میرا اور ان کا مقابلہ کروا لیں. اگر وہ فتح یاب ہوئے تو میں نہیں جاؤں گا، اور اگر میں نے شکست دی تو مجھے اجازت دی دیجیے. یعنی یہ جذبات تب ہوتے ہیں جب آپ کا ایمان کامل ہوتا ہے، جب آپ کی روحانیت سلامت ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں سلامتی والی روحانیت نصیب فرمائے. اللہم آمین. مفتی صاحب، مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ماسٹر سمیر احمد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور محمد حمزہ احمد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین اکرام، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. آپ سب سے گزارش ہے اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.